ہمارے بابا تاج الدین پر پڑی تو شہنشاہ ہفت اقلیم بن کر چمکے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. الحمدللہ نور مصطفیٰ کی شعائیں کل بھی سب کو فیض دے رہی تھی اور الحمدللہ آج بھی دے رہی ہیں, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نور مصطفیٰ کے لائٹ سے ہمیں روشنی ملتی ہی رہے گی. اس لیے کہ نور مصطفیٰ ہے کیا؟ اللہ اکبر, جس کے جمال کو دیکھ کر چاند شرما جائے, سورج کی روشنی مان پڑ جائے, ستاروں کی انجمن اور کہکشاں شرما جائے, وہ ہے نور مصطفیٰ. خود ایک مقام پر شیخ سعدی علیہ الرحمت والرضوان خود فرماتے ہیں, خسف القمر بجمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ ملأ الخلاء بخیرہ خرق السماء لسیرہ ما ساق ذاک لغیرہ شرق المکان بنورہ سر الزمان بسورہ نسخ الملل بظہورہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, دو جہاں سے نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں دہاں نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیاں نہیں. وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکا, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ نور مصطفیٰ الحمدللہ بہت کیا کہتے ہیں مفید چیز ہے, جو اپنے دل میں نور مصطفیٰ کی لائٹ کو جلا لیا, دنیا میں بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عید میلاد النبی کا جلسہ تم 12 ربیع الاول کو مناتے ہو, لیکن یہ دیوانگی والی بات ہے. ہم نے کہا کیسے؟ کہا بھئی 12 ربیع النور کو حضور کی ولادت باسعادت بھی ہوئی, اور اسی دن آقا کریم کا وصال بھی ہوا. اسی دن آپ اس دنیا میں آئے, اسی دن آپ اس دنیا سے گئے. تو یہ سنی کتنے دیوانے ہیں IBM والے کہ نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں, وفات کا غم نہیں مناتے. لیکن ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے, خود آقا ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم, میرے آنا بھی تمہارے لیے مبارک, میرا جانا بھی تمہارے لیے مبارک. میرے نبی کا فیض تو کل بھی مل رہا تھا اور آج بھی مل رہا تھا. میرے آقا آئے, اللہ نے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ لگایا, چاند سورج کی قندیلیں روشن کی, پہاڑوں کو بلندیاں عطا فرمائی, 5 نمازوں کا تحفہ دیا, قرآن جیسی کتابیں ہدایت عطا فرمائی, ماہ رمضان دیا. اللہ نے یہ سب کچھ دیا. اب تعصب کی عینک اتار کر چشمان ایمانی سے میرے اس سوال کا جواب دو کہ مصطفیٰ چلے گئے, زمین کا فرش تو آج بھی ہے, آسمان کا شامیانہ تو آج بھی ہے, قرآن تو آج بھی ہے, نمازیں تو آج بھی ہے, حج کی سعادت تو آج بھی ہے, نمازوں کا تحفہ تو آج بھی ہے, بڑوں کی عزت کا جذبہ تو آج بھی ہے, چھوٹوں پر شفقت کا سبق تو آج بھی ہے, والدین سے حسن سلوک کا درس تو آج بھی ہے. جب سب کچھ موجود ہے تو غم کس چیز کا منایا جائے؟ ارے نبی کا فیض کل بھی مل رہا تھا اور آج بھی مل رہا ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ملتا رہے گا. اس لیے ہم نبی کے وصال پر غم نہیں مناتے. مصطفیٰ کا جانا بھی مبارک, نبی کا آنا بھی مبارک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار جتنا کرو اتنا کم ہے, اس لیے کہ ساری خوشیاں یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے, انہی کی خیرات ہے. نبی نہ آتے تو کچھ نہ ملتا. یہ نبی کی شان ہے کہ وہ تشریف لائے تو اللہ نے نبی کے صدقے میں سب کچھ ہمیں عطا فرما دیا. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی قوم اپنے نبی کے پاس گئی اور دعا کے لیے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے اللہ آسمان سے خوان نعمت ہمارے لیے اتارے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی انزل علینا مائدۃ من السماء, خوان نعمت اللہ کی جانب سے اترا
آسمان سے دسترخوان اترا تو قوم عیسیٰ عید سے بڑھ کر خوشیاں منائی. قسم خدا کی 12 ربیع النور کو کوئی دسترخوان نہیں اترا بلکہ اللہ نے حضرت آمنہ کی گود میں بشکل مصطفیٰ سارا جہان اتار دیا ہے. دھوم مچا دو آمد کی، آ گئے سرکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عید پر جتنی خوشیاں مناؤ، عید سے بڑھ کر خوشیاں، اس لیے کہ جو 2 عیدیں ہیں وہ بھی اسی نبی کی ولادت کا صدقہ ہے. نبی نہ آتے تو یہ 2 عیدیں بھی نہ ملتی. اس لیے ہم اس عید کو عید شریعت کا درجہ نہیں دیتے. وہ 2 عیدیں عید شریعت ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ کون سی عید ہے؟ یہ عید مسرت ہے. یہ عید مسرت، اظہار خوشی کرنے، یعنی آدمی اپنا جو عشق ہے اسے سامنے لاتا، عشق مصطفیٰ میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، طرح طرح کے تحفے اور تحائف تقسیم کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے بھی پروگرام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ نبی کے میلاد پر یہی تو سب کچھ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ابو لہب جیسا بدبخت اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی اسے اجر سے محروم نہیں رکھا. یہ صرف نبی کی ولادت اور نبی سے جو کام متعلق ہے ان کا اجر ہے کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نبی کے میلاد پر خرچ کرنے والا کون ہے، یہ دیکھتا ہے کہ وہ خرچ کس پر کیا جا رہا ہے، اور اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے. مرنے کے بعد قبر میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، حشر میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے. تمام محدثین نے اسی کو دلیل بنایا ہے کہ جب ابو لہب جیسا بدبخت جس کی مذمت میں قرآن کی صورت اتری ہے، جب وہ ابو لہب نبی کی میلاد پر اپنا مال خرچ کر دیا، باندی کو آزاد کر دیا، تو اللہ نے اتنا بڑا اجر عطا فرمایا. یہ تو خوش عقیدہ مسلمان ہے جن کے دلوں میں نور ایمان ہے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کی پیشانیاں خدا کے حضور میں جھکتی ہوں گی. تو اللہ رب العزت نبی کے میلاد پر یہ جو کچھ کرتے ہیں، مٹھی پر جو بھی اگر خرچ کر دیا، تھوڑا سا کھانا تقسیم کر دیا، کسی کی مدد کر دی، تو اللہ ان مسلمانوں کو اجر سے ہرگز محروم نہیں کرے گا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر دلیلیں مت مانگا کرو، بس اتنا ہے کہ یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ جن کے صدقے میں ایمان ملا، قرآن ملا، نمازیں ملی، سب کچھ ملا، تو بس اسی کا ہم اسی دن اللہ کا شکر ادا کرتے. باری تعالیٰ تیرا بڑا احسان ہوا کہ تو نے عظیم الشان رسول ہمیں عطا فرما دیا. یہ اللہ کا احسان مومنوں پر ہو گیا. یہ نہ آتے مصطفیٰ تو نمازیں، قرآن، زکوٰۃ، حج، والدین سے حسن سلوک کچھ بھی نہ ملتا. میرے آقا ایک مقام سے گزر رہے، کتنا گھناؤنا ماحول تھا کہ بچیوں کو ماں کی آغوش محبت سے چھین کر زندہ دفن کر دیا جاتا. آقا کریم کی ولادت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اس مکان سے نور اور روشنی پھوٹ رہی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس مکان سے نور کیوں نکل رہا ہے، روشنی کیوں پھوٹ نکل رہی ہے؟ تو غیب داں نبی، ماضی و مستقبل کی خبر دینے والے آقا، ظاہر و باطن کے جاننے والے رسول، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے والے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس مکان میں 2 چیزیں ہوئی ہوں گی، یا تو اس مکان میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا اللہ نے اس مکان میں بیٹی پیدا فرمایا ہوگا. اللہ اکبر. اس مکان جن بیٹیوں کو عرب کے لوگ عار اور شرمندگی محسوس کرتے تھے ان کی ولادت پر، میرے آقا فرماتے ہیں اس مکان میں اللہ نے بیٹی کو پیدا کیا ہوگا، وہی روشنی پھوٹ کر نکل رہی ہے. اللہ اکبر. تکریم نسواں کا تصور جو اسلام میں ہے وہ کہیں اور نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو کتنی تکریم سے نوازا، کتنی عزتیں عطا فرمائی کہ عورت کے کئی رنگ و روپ ہوتے ہیں. یہی عورت
کبھی ماں ہوتی ہے، یہی عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، یہی عورت کبھی بیوی ہوتی ہے، یہی عورت کبھی بہن ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ روایتوں میں آتا ہے کہ عورت کسی بھی رنگ و روپ میں ہو وہ خالق کائنات کی قدرت کا شاہکار بن کر نظر آتی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو خدا کی رحمت، عورت اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے شفقت، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کا لباس، گھر کی عزت، عورت اگر ماں ہے تو قدموں تلے جنت۔ امریکہ کی شاہراہوں میں جنت کے متلاشیوں، جنت تمہیں امریکہ اور روس کی عشرت گاہوں میں نہ ملے گی، بلکہ جنت اگر لینا ہے تو ماں کے قدموں میں چلے آؤ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ارے وہ بیٹیاں نبی کا میلاد منائیں جن کے آنے سے پہلے بیٹیوں کا وقار نہیں تھا، مصطفیٰ نے انہیں وقار عطا فرما دیا، وہ مائیں نبی کا میلاد منائیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت عرش کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، لیکن میرے آقا 12ویں والے آقا نے اس جنت کو عرش کی بلندیوں سے کھینچا اور ماں کے قدموں میں ڈال دیا اور فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ وقار اللہ نے ماؤں کو عطا فرما دیا، بیٹیوں کو عطا فرما دیا، خواتین اسلام کو عطا فرما دیا۔ تکریم نسواں کا جو تصور اسلام میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ میرے آقا کی شان بہت بلند و بالا ہے، بڑے بڑے فصیح اللسان آج تک مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے کا کلی دم نہ مار سکے، بڑے بڑے بلند پایا قلمکار مقام مصطفیٰ کو صفحے قرطاس پر اتارنے سے آخری لمحات تک قاصر رہے۔ ارے ان کی رفعتوں کا تعین کون کرے، ان کی عظمتوں کا بیان کون کرے؟ وہم و گمان میں یہ طاقت کہاں کہ نبی کا مقام بیان کر سکے، عقل و خلد میں یہ رسائی کہاں ان نبی کی حقیقت کو پا سکے۔ ارے ہمارے نبی کی شان اس قدر بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارا نبی وہ ہے جو رخ بدلے تو قبلہ بدل جائے، ہاں کہہ دے تو فرضیت ثابت ہو جائے، منع کر دے تو حرمت لازم آئے، دست اقدس پھیر دے تو سیاہ چہرہ جمال یوسفی کا آئینہ دار بن جائے۔ نبی وہ ہے جو ذرے کو زر کر دے، قطرے کو گوہر کر دے، حبشی کو رش کے قمر کر دے۔ ارے نبی وہ ہے جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے نبی کی تعریف میں جو الفاظ ہوں وہ کیا کرو۔ امام بوصیری کہتے ہیں صرف نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا مت کہنا، خدا یا خدا کا بیٹا مت کہنا۔ قصیدہ بردہ شریف اٹھا کر دیکھ لو، آج سے 700 سال پہلے کی یہ کتاب، اور وہ بزرگ امام شرف الدین بوصیری وہ کہتے ہیں نبی کے میلاد کی لمیٹیشن کیا ہونا چاہیے، نبی کے میلاد کی حدود و قیود کیا ہونا چاہیے، تو وہ فرماتے صرف ایک چیز کو نہ کرنا۔ وہ کیا فرماتے؟ دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، اس غلو سے بچتے رہنا۔ ہمارے نبی خدا نہیں ہے، اس غلو سے بچتے رہنا۔ فرماتے وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَحْتَكَمِ، اس کے علاوہ نبی کی تعریف میں جو کہنا ہے وہ کہتے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، اس لیے کہ نبی کی تعریف و توصیف کی کوئی حد ہی نہیں کہ کوئی بیان کرنے والا نبی کی شان کو بیان کر سکے۔ اس لیے ہمارا امام تو حیران ہے، حبیبی یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبلے
شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز یسوع والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، اس مرد دل کو مزد حیات عبد کا دوں، تاب و تمانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ زمین کی ساری بہاریں مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ ساری رونق و بہار نبی کے قدموں کا صدقہ ہے، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، کہنے کا حق دیا جائے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امانت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما و سمک، یہ شکا نشاں تمہارے لیے، وہ کنز نہاں، یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا، یہ بزم فقا، یہ ہر تن و جاں، یہ باغی جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و ثمر، یہ باغ و شجر، یہ تیگ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رما تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے محن، یہ امن و امن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، عطائے ادب، جلائے گرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، صبح وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سلامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے